بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ڈسٹریکٹیو گناہ 3 ڈسٹریکٹیو سنس جو انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، وہ کیا ہے سنیں۔ آج کی ویڈیو میں ہماری ٹاپک ہے کہ 3 چیز انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ 3 چیز کیا ہے؟ جس میں سے پہلی چیز ہے ولس۔ واٹ از ولس؟ ولس کہتے ہیں خواہشات کو۔ خواہشات انسان کو کیسے تباہ کر سکتی؟ آئے سنیں۔ اگر یہ ہماری خواہشات صحیح جگہ پہ لگ جائے، اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، اللہ کا دین سیکھنے کے خاطر، عمل کے خاطر، تو یہ خواہشات ہمیں دین، دنیا، آخرت تینوں میں فائدہ دے۔ لیکن بجائے اس چیز کے کہ ہماری خواہشات صحیح جگہ پہ لگے، آج امت کا یہ حال ہے، ہم سب کا یہ حال ہے، ہماری خواہشات دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، دنیا کے خاطر لگ رہی ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے، دنیا کے حرص ہوس کے پیچھے۔ لیٹ می گیو یو اے اسمال ایگزامپل۔ فار ایگزامپل، ہمارا نیبر ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمارا پڑوسی ہے، مال ہے، دولت ہے، اسٹیٹس ہے، اور اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح ملے۔ ہاں، اگر اللہ کے حکم سے آپ کو مل جائے وہ ساری چیزیں آپ کی محنت سے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اب جو اس انسان کے پاس وہ ساری نعمت ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ نے اس کو آپ سے زیادہ دیا ہے اور آپ کو کچھ کم دیا ہے، تو اب آپ اس کی کمپٹیشن نہ کریں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کو بھی اسی کی طرح ہو بہو سیم ٹو سیم چاہیے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جس میں ہیں اسی میں خوش رہنے کی کوشش کریں، تو اسی میں عافیت ہوتی ہے اور انسان خوش ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے حیثیت سے آگے نکل کے، جو اس کے کیپیسٹی نہیں ہے، پھر بھی وہ اس سے آگے نکل کے وہ ساری چیز کرنا چاہتا ہے، تو یقین مانے وہ ضرور اس میں نقصان پائے گا، اس میں نقصان اٹھائے گا۔ This is the nature of every human being۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ جب اسے ایک چیز مل جائے تو وہ سوچتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز ملے، ہمیں اس سے اچھی کوئی چیز ملے۔ انسان کو پورا جنگل دیا جائے اور کہے کہ اس پہ آپ کی حکومت ہے، اور کچھ دنوں کے بعد وہ سوچے گا مجھے اور ایک جنگل مل جائے جس پہ میری دوسری حکومت ہو، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایک چیز میں سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے۔ جب ایک چیز اسے بغیر محنت کے اور بغیر مشقت کے اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے، تو اس کی خواہشات بڑھنا شروع ہو جاتی۔ ہاں، اگر وہ محنت کرے ایمانداری کے ساتھ، تو وہ جس حال میں ہوگا، جس حال میں اس کو اللہ سلولی آگے بڑھائے گے، تو وہ اس میں خوش ہوگا، مطمئن ہوگا۔ ہمیں اپنے خواہشات پہ قابو کرنا چاہیے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں الحمدللہ کہے، خوش رہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب ہم جو بھی چیز پہ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت میں اضافہ کر دیتے، عافیت والا۔ دوسری چیز ہے گریڈ۔ واٹ از دا میننگ آف گریڈ؟ گریڈ کہتے ہیں لالچ کو، اور لالچ سب سے زیادہ بری چیز ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ بری خواہش اور لالچ دونوں ہی لگ بھگ ایک ہی چیز ہے۔ صحیح حدیث ہے بلکہ کہ اصل جہاد وہ ہے کہ جس نے اپنے نفس پہ قابو کیا۔ یہ نفس ہی تو ہے جو ہمیں گناہوں میں مبتلا کرتا ہے۔ نفس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ وہ گناہ کی رغبت بڑھائے، گناہوں کو بڑھائے۔ آج شیطان سے بڑا شیطان وہ ہمارا خود کا نفس ہے، کیونکہ نفس ہی ہمیں بڑی خواہشات پہ لے کے جاتا ہے اور لالچ پہ لے کر جاتا ہے۔ جس نے اللہ کے حکم سے نفس کو کنٹرول کر لیا، میرے خیال سے، میرے نظریے سے، اس نے ساری دنیا کو جیت لیا، کیونکہ نفس ہی انسان کو گناہ کا غلام بناتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رو کے نفس کے شر سے پناہ مانگنا ہے، اور لالچ سے بچے۔ خدا کی قسم، یہ لالچ اتنی بری چیز ہے کہ ہمیں
وہ گناہ کرا دیں گی جس کا ہم تصور بھی نہیں کرتے، کیونکہ لالچ ہمیشہ ہمیں بے صبرا بنا دیتی ہے۔ ہم ہمیشہ بے چین ہوں گے، ہم ایک چیز پہ سیٹسفائی مطمئن نہیں ہوگے کہ یہ ملا ہے اب اس سے، اور اس میں انسان کئی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کئی حرام چیزوں سے وہ چیز کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب تیسری چیز کیا ہے سنیں، بی امپریس وتھ یور سیلف، یعنی خود ہی سے امپریس ہونا، خود ہی کو بہتر سمجھنا، جیسے میں ہوں تو بس میں ہوں اور باقی سب کچھ بھی نہیں ہے، مطلب اپنے آپ کو توپ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا قابلیت والا انسان سمجھنا، ایسا سمجھنا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے بہت کچھ آسان ہے، میرے لیے یہ کام تو چٹکی کے برابر ہے۔ اس کی نیو یوتھ اور نیو جنریشن کا یہی حال ہے کہ اتنے ان کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے لیے تو یوں بس بہت یہ چیز آسان ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، خود کو لوگوں کو کمتر سمجھنا، اپنی نظر میں اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھنا، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ بڑائی اور سب کچھ کر سکتا ہوں اور میرے بس میں بالکل ہر چیز آسان ہے، میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف میرے پیارے اللہ پہ جچتا ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے۔ اچھا، اس چیز کو ایک طرح سے کہا جائے گا ایٹیٹیوڈ جو انسان میں آج کے کوٹ کے بھرا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینین صغیرا وفی عیون الناس کبیرا۔ اے میرے پیارے اللہ جی، آپ مجھے صبر کرنے والا بنا دیجئے اور مجھے بہت شکر کرنے والا بنا دیجئے، اور میری نظر میں چھوٹا اور لوگوں کے نظر میں بڑا بنا دیجئے۔ یہ جو دعا ہے اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ ہی یہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیارے نبی جی، جو میرے پیارے اللہ کے بعد سارے دنیا کے بادشاہ ہے، جن کے لیے دنیا اور آخرت دونوں چیز بنی ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگوں کے نظر میں چھوٹا بنا کے رکھیو۔ تو آج امت کہاں جا رہی ہے؟ بس چھوٹا سا کوئی کام کر دیتے تو اپنے آپ کو بہت بڑا رستم، چاہے وہ دن کا کام ہو تو اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں، اگر کوئی دنیا کا کام کر دو تو اپنے آپ کو بہت بڑا سائنٹسٹ، اپنے آپ کو بہت بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہو۔ خواہشات، لالچ اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، ان تینوں چیز کے شر سے ہم اللہ سے آخری سانس تک پناہ مانگیں گے۔ یہ تینوں چیز انتہائی خطرناک ہے، جو ہمیں دن دنیا آخرت تینوں میں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم تینوں چیز کے شر سے آخری سانس تک آپ سے عافیت والی پناہ مانگتے ہیں۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔